بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عنایت اللہ خان اور اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ عمران خان کا پرویز خٹک کے بھائی کے خلاف زبردست ایکشن، خٹک خاندان میں بونچال، مریم کا سفید جھوٹ بے نقاب، قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ، 10 کا الیکشن اور اس کے بعد نوشہرہ کا جو ضمنی انتخاب ہوا، ان ساری باتوں پر بحث کر آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سی بات صحیح ہے یا کون سی غلط ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ پر۔ اختلافی نوٹ اس نے کیسے لکھا کہ جب سپریم کورٹ کی 5 ممبر بینچ نے یعنی لارجر بینچ نے اس کو جدا کیا، علیحدہ کیا اس بینچ سے تعصب کی بنیاد پر، کیونکہ جس جج پر تعصب ظاہر ہو جائے، باعث ظاہر ہو جائے کسی مقدمے میں، تو وہ مقدمہ نہیں سن سکتا، تو چیف جسٹس نے اس کو اس بینچ سے علیحدہ کیا جب اس نے ذاتی حملے کیے عمران خان کی حکومت پر اور عمران خان پر، اور ایک ایسے بیان دیا کہ مجھے قصہ یوں ہے کہ یہ کیس چل رہا تھا اس وجہ سے کہ عمران خان نے اس ممبران کو نقد پیسے دیے ترقیاتی کاموں کے لیے، اور الیکشن کے دوران، اس وقت جو سینٹ الیکشن ہو رہا ہے اس دوران ایسے نہیں ہو سکتا، یہ آئین کے خلاف ہے۔ اس پر اس نے مقدمہ بنا دیا، سپریم کورٹ کو درخواست کر کے عمران خان کے خلاف مقدمہ بنا دیا۔ اس کے لیے 5 ممبر بینچ بنا، لارجر بینچ بنا، تو یہ کیس سن رہا تھا۔ تو اس دوران قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ میرے پاس کچھ واٹس ایپ پر پیغامات آئے ہیں کہ یہ پیسے تقسیم ہو چکے ہیں اور یہ حکومت لوگوں کو خریدنا چاہتی ہے اس کی آڑ میں، تاکہ سینٹ کا الیکشن جیتا جائے۔ تو ثبوت جب مانگا گیا تو اس نے کہا کہ یہ صرف واٹس ایپ پہ کچھ نامعلوم افراد نے مجھے بھیجا ہے۔ تو ایک جسٹس کو نامعلوم افراد کیسے یہ بھیج سکتے ہیں، یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس شخص کو اس بینچ سے علیحدہ کیا جائے، یعنی کہ وہ عمران دشمنی میں جھوٹ بولنے پر اتر آیا، تو اس کو علیحدہ کیا گیا۔ اب جب علیحدہ کیا گیا اور اس ہفتے اس کو کسی بینچ میں شامل بھی نہیں کیا گیا، صرف جو چیمبرز ہے اس کا کام اس کے حوالے کیا جیسے طریقہ کار ہے، تو اس پر ایک اختلافی نوٹ اس نے لکھ دیا اور حملے کیے چیف جسٹس گلزار احمد پر، جسٹس اعجاز الحسن پر، یحییٰ افریدی پر، مشیر عالم پر اور اعجاز الحسن پر ذاتی حملے اس نے کیے، اور یہاں تک کا کہہ دیا کہ جب تک 5 ممبران کا دستخط نہ ہو تو مجھے بینچ سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ میرا اپنا دستخط بھی ہونا چاہیے۔ تو اب آپ یہاں سے سوچیں کہ عمران حکومت کے خلاف، یعنی یہ جو عدلیہ میں باقیات ہے نواز فیملی کی، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہر جگہ اس حکومت کو ناکام بنانے کے لیے، یعنی اس کو وہ کام کر رہے ہیں جو ان کی منصب ان کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری طرف اس نے یہ بھی لکھا اپنے خلافی نوٹ میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف پرائیویٹ کیس سنتا رہوں بیٹھ کر سپریم کورٹ میں، حکومت کے خلاف یا عمران خان کے خلاف میں کوئی کیس نہیں سن سکتا۔ یہ اس نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ شخص 2007 اور 8 والا پوزیشن واپس لانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا عدلیہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، تقسیم ہو چکا ہے، اور اب مزید تقسیم کرنے کے لیے اس آدمی کی جو ضرورت تھی، یعنی اب اس وقت سپریم کورٹ بار اور سپریم کونسل جو دوسرا سپریم یونین ہے، یہ سب اس کے ساتھ شامل ہیں، وہ بھی عدالت میں حاضر ہوتے رہے۔ اگر سیاسی جماعتیں آتی رہیں اس کیس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اپوننٹ ہے، وہ تو آئیں گے، لیکن سپریم بار کا کیا تعلق اور سپریم بار کونسل کا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی
جسٹس فائز عیسیٰ اس قسم کے لوگوں کو سپریم کورٹ تک پہنچایا جائے، اور کل یہ جو کچھ چاہیں تو وہ ہوتا رہے اس ملک میں. اور یہ ملک، میں نے اس دن ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ خود کو اب ایک قسم کی طالبان بنانا چاہتے ہیں یہ وکلاء. یہ سب نہیں، لیکن اگر اس میں 20% بھی ایسے ہو تو آپ سوچیں کہ اس کا پھر انجام کیا ہوگا. ان کو روکنے کے لیے پھر تو آرمی کو آنا پڑے گا، اور جب آرمی آئے گی تو پھر ان کا کیا حشر ہوگا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، پھر اس ملک کی بدنامی کیسی ہوگی دنیا میں. یہ سب کچھ ملک کے خلاف ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے. تو یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو اگلے کچھ ہفتوں میں صاف نظر بھی آ جائے گا کہ یہ شخص اس وقت جج نہیں ہے، یہ ایک سیاستدان بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور یہ سیاسی طرز پر فیصلے کرنا چاہتا ہے. تو اس کی اجازت اس کو نہیں مل سکتی. اور یہ خدا نخواستہ اگر 2023 میں یہ چیف جسٹس آف پاکستان بنا تو پھر اس ملک کا حال کیا ہوگا. اب ایک طرف یہ مسئلہ ہے، دوسری طرف اس بینچ میں جب جسٹس باقر کو شامل نہیں کیا گیا تو اس سے بھی بڑی مایوسی ہوئی، کیونکہ جسٹس باقر کون ہے، اس کے ریکارڈ بھی ہمارے سامنے ہے. وہ بھی شریف خاندان کے لیے جو وہ کچھ کرنا چاہتا ہے جو کہ نہ دین میں ہے نہ دنیا میں ہے، کسی قانون میں نہیں ہے، تو وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو ایسے لوگ چاہیے قاضی فائز عیسیٰ کو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا بنے گا کیا، اور ان کو لگام دینے کے لیے، ان چیزوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کس کو میدان میں آنا پڑے گا. اس کو دیکھ کر ڈر محسوس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسی ہوا جو پچھلے جملوں میں نے آپ کے ساتھ عرض کیا تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی. یعنی ملک کی بدنامی ہوگی اور تو کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے. اب دوسری طرف اب یہ مسئلہ تو ہو گیا، آپ کے سامنے میں نے رکھ لیا. اب بات کرتے ہیں ڈسکا الیکشن پر. یہاں پر مریم نواز نے دن دہاڑے جو سفید جھوٹ بولا ہے وہ پوری دنیا کی ویڈیوز میں موجود ہے. جو کچھ کل الیکشن میں ڈسکا میں ہوا، ان کی گلو بٹوں نے جو کردار ادا کیا، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. جیسے ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے 15 لوگوں کو شہید کیا، جس میں 2 پریگننٹ خواتین تھیں. یعنی آج تک ان لوگوں کا کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکا. اگر ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو کیا یہ لوگ اس کیس سے بچ سکتے ہیں؟ جو سب کچھ ویڈیو میں موجود ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ سلسلہ انہوں نے روکا نہیں. اب ڈسکا میں یہ الیکشن ہار رہے تھے. پہلے انہوں نے کام یہ کیا کہ پولیس کی وردیوں میں جا کر ادھر سے پولیس والوں کو اغوا کیا، لوگوں کو مارا، پھر اسٹریٹ فائرنگ کی. اور اسٹریٹ فائرنگ میں ان کا جو ڈسکا کا گلو بٹ ہے، جو صدر ہے نون لیگ کا، جس کا نام ہے جاوید بٹ، وہ خود شامل ہے. اس ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سیدھی فائر کر رہا ہے اور 2 لوگوں کو اس نے مار دیا ہے، شہید کر دیا ہے. تو اب اور جو بکسے اٹھائے جا رہے ہیں، جو وہ کھول رہے ہیں، ووٹوں کی تھیلیاں کھل رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں، وہ سب کچھ آپ لوگوں نے ویڈیوز میں دیکھ لیا. تو یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ ان کا. اور یہاں پر مریم نواز کہتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. تو یہ تو سب کچھ نظر آ گیا. دوسری طرف نوشہرہ کا جو الیکشن ہوا تو چند دن پہلے آپ کو میں نے کہا تھا پرویز خٹک کے متعلق کہ یہ مستقبل میں عمران خان کا مخالفوں میں سے بڑا مخالف یہ شخص ہوگا، کیونکہ جس پر احسان کرو اس سے شر سے بھی ڈرو. اس کا بھائی ہے لیاقت خٹک، جو اب پاشیکا کے PK کا وزیر ہے. اس نے اپنے بیٹی کے لیے نوشہرہ کا ٹکٹ مانگا جو اس کو نہیں دیا گیا. تو جلن میں اس نے آ کر سمجھوتا کیا، اپنے پارٹی کے اندر سے دوسرے آدمی کو PTI والے کو کھڑا کیا، PTI ورسس PTI. اور بات چیت چل رہی تھی ادھر نون والوں کے ساتھ کہ یہاں پر ہر لحاظ سے PTI کو شکست دینا ہے. تو وہ بھی سب کچھ سامنے آ گیا کہ یہ الیکشن تھا PTI ورسس PTI. تو یہ کسی نون لیگ نے نہیں جیتا، یہ لیاقت خٹک نے، پرویز خٹک کے بھائی نے
اپنے ذاتی انتقام میں جو اس کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اب یہاں پر آپ تھوڑا فرق محسوس کریں عمران خان میں اور اپوزیشن میں اور پاکستان کی دوسری پارٹیوں میں۔ جو 2018 میں جو کچھ ہوا، یعنی اس نے پوری 20 اپنے ایم پی ایس پارٹی سے نکال دی، اس وقت جب 3 میجارٹی تھی، جب وہ لوگ بک گئے تھے، اپنے ووٹ بیچ چکے تھے۔ اس وقت بھی اس شخص نے کیا کیا؟ یہ صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے، کوئی اور لیڈر یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی اس نے لیاقت خٹک کو، جو آبپاشی کا وزیر ہے، فوراً اس کو اپنے عہدے سے برطرف کیا، اس کی رکنیت ختم کر دی اور آگے پارٹی سے بھی نکالے گا چند دنوں کے اندر اندر۔ تو یہ ایک اور محاذ اس نے کھول لیا، لیکن وہ محاذوں سے ڈرنے والا شخص نہیں ہے کہ وہ اس بونے جیسے لوگوں کے دباؤ میں آ کر حکومت چلاتا رہے اور آنکھی نیچے کر کے وہ کرتا رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ عمران خان کا ضمیر نہیں ہے، یہ اس کا فطرت نہیں ہے، اس کا وتیرہ نہیں ہے۔ تو اب ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، اس خٹک خاندان کو۔ ان کا پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، نصر اللہ خٹک کی وقت سے لے کر آج تک اس خاندان نے صرف سازش کی ہے، اور جس نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے اس نے ان کے ساتھ یہی کیا ہے۔ یعنی جب اس کو شامل کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی میں، تو پی ٹی آئی کے پی کے والوں نے جلوس نکالا اور گئے بنی گالا کہ اس شخص کو آپ کیسے شامل کر رہے ہیں، لیکن وہ جو غلطی تھی وہ ہو گئی۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا کے پی کے کا، اور اس وقت اس نے ہر وہ کام کیا جو اس کی مرضی تھی، یعنی عمران خان کا کچھ نہیں چل رہا تھا اس شخص کے اوپر۔ اسی وجہ سے کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا، یہ جو 2 غلط فیصلے عمران خان نے کیے، محمود خان جیسے شخص کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنانا، ایک کمزور شخص کو اور ناسمجھ شخص کو۔ اسی طرح پنجاب میں جو عثمان بزدار کے شکل میں اس نے کیا، تو اس وجہ سے کہ پرویز خٹک کی ماضی کو دیکھ کر کے اس نے یہ سوچا کہ اگر وزیر اعلیٰ مضبوط ہوگا تو کل میں کیا کروں گا۔ تو اس شخص کی وجہ سے یہ جو آج ہمیں تباہی بربادی نظر آ رہی ہے پنجاب میں یا کے پی کے میں، یہ اس شخص کی وجہ سے ہے، پرویز خٹک کی وجہ سے۔ اور اس نے جو بیان دیا تھا کہ میں نہ چاہوں تو عمران خان کی حکومت نہیں چل سکتی، اب میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی کسی اندرونی چیزوں کو پتہ ہے کہ اس کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا، یہ کر کے دکھائے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کر کے دکھائے کہ یہ عمران خان کی حکومت اس کے بغیر چل سکتی ہے نہیں۔ یہ خود بھی ابھی بہت جلدی پارٹی سے نکالا جائے گا، یہ بھی میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں لیڈرشپ ہوتی کیا ہے۔ لیڈرشپ کا نام یہی ہے جو اس طرح کے مضبوط فیصلے لے سکتا ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں پہلے یہ رواج نہیں رہا، ہم لوگ اس سے نابلد ہے، ہم لوگ صرف مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجوہات اور مضمرات کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے سب کچھ پاکستان کے ساتھ۔ وہ تو ان 2 خاندانوں کی وجہ سے ہوا ہے جو پچھلے حکمران ہیں، اس میں اس کا قصور کیا ہے عمران خان کا، اور انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ابھی 2.5 سال باقی ہے، ان 2.5 سالوں میں آپ دیکھیں گے بہت بڑی تبدیلی آئیں گے۔ اور میں آپ کو یہ ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، شاید میری غلط فہمی ہو، لیکن یہ 2 وزیر اعلیٰ بھی تبدیل کیے جائیں گے، کیونکہ ڈسکا میں جو کچھ ہوا، یعنی گلو بٹوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا، جس طرح ووٹ چوری کیے، تیلے چوری کیے، بکسے چوری کیے، لوگوں کو مارا، تو کیا یہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ بندی ہوئے تھے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ شخص اگر 2023 تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا حال کیا ہوگا پنجاب میں اس شخص کی وجہ سے، اسی طرح کے پی کے میں محمود خان کی وجہ سے۔ تو یہ فیصلے تو کرنے ہوں گے، خواہ کسی کا کچھ بھی اس میں جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ اگر نہیں ہوگا یہ بات، تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر اس میدان سے پی ٹی آئی فارغ ہوگی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ نواز شریف یا زرداری میدان اس حکومت میں آئیں گے، وہ فیصلے بہت پہلے ہو چکے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ ان کی جو باتیں آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے رابطے ہو رہے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ، ہمارے رابطے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں صرف اپنے پارٹی کو دلاسا دینے کے لیے۔ کوئی ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرتا۔
یہ کبھی پاکستان میں اقتدار میں نہیں آئیں گے، اور خصوصاً نواز خاندان تو پاکستان آئے گا بھی نہیں، اور اس کی یہ لڑکی بھی بھاگ جائے گی، یہ آپ کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا۔ یہ میری ویڈیو اپنے پاس محفوظ کرے اور پھر یاد کرے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ یہ بھی بھاگنے والی ہے، اور اس کو کون بھگانے والا ہے؟ وہ عدالت کی تھرو جائے گی، ECL سے نام نکال کے جائے گی، یہ نہیں کہ عمران خان اس کو بھیجے گا۔ پھر باقی کیا بچتا ہے؟ ان لوگوں نے یہ 6 مہینے جو کچھ ادھم مچایا ہوا تھا اس ملک میں، انہوں نے کیا حاصل کیا؟ یہ تو ہر وقت شکست پہ شکست کھا رہے ہیں۔ اگر یہ 2 سیٹیں پنجاب کی تھی تو ان کی خالی کردہ سیٹیں تھیں، لیکن ڈسکا میں تو الیکشن ہار رہے تھے۔ اب الیکشن کمیشن نے اس رزلٹ کو روک دیا ہے، اس کی ابھی پوری اسکروٹنی ہوگی، ریٹرننگ افسر کو بلایا جائے گا، سب کے سامنے یہ رکھا جائے گا کہ کیا ہوا ہے، تو یہ سیٹ تو انشاءاللہ ان کو نہیں ملے گا۔ تو ابھی جو KPK میں ہوا وہ تو اپنی ہی آستین کے سانپ نے کیا، تو ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے نپٹ لیا جائے گا، اور اس پارٹی میں وہ خاندان رہے گا بھی نہیں، اور اس سے KPK کی عوام بھی کافی خوش ہوں گے۔ اور اگر مزید وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا گیا تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ اب میں آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر جو میں نے اپنے YouTube کا لنک دیا ہوا ہے، تو آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ اس لنک کو کلک کر کے میری ویڈیو کو YouTube ویڈیو کو سبسکرائب کریں، تاکہ عام آدمی تک میری وہ باتیں پہنچے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ کا میرے ساتھ اتفاق ہو۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔